بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ روزانہ واقعات سننے کے لیے اس چینل کو سبسکرائب کریں۔ رمضان المبارک 1 ہجری میں 30 سواریوں کی قیادت کرتے ہوئے اسلامی لشکر کا سب سے پہلا علم آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے سنبھالا۔ اگرچہ لڑائی کی نوبت نہ آئی لیکن تاریخ میں اسے سریہ حمزہ کے نام سے جانا جاتا ہے۔ 2 ہجری میں حق و باطل کا پہلا معرکہ میدان بدر میں پیش آیا تو آپ رضی اللہ تعالی عنہ بڑے جوش اور جذبے کے ساتھ شریک ہوئے اور مشرکین کے کئی سورماؤں کو ٹھکانے لگایا۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ اپنے سر پر شتر مرغ کی کلخی سجائے ہوئے تھے، جبکہ دونوں ہاتھوں میں تلواریں تھامے اسلام کے دشمنوں کو جہنم واصل کرتے اور فرماتے جاتے کہ میں اللہ اور اس کے رسول کا شیر ہوں۔ 15 شوال المکرم 3 ہجری میں غزوہ احد میں آپ رضی اللہ تعالی عنہ کے دونوں ہاتھوں میں تلواریں تھیں جنہیں وہ بے محابہ چلا رہے تھے۔ جس طرف رخ کرتے صفوں کی صفیں الٹ جاتی اور لاشوں کے انبار لگ جاتے۔ اچانک عرب کے مشہور شمشیر زن صبا غیسانی سے آمنا سامنا ہو گیا۔ ماہر جنگجو صبا نے کہا، مقابلہ کرو گے؟ حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ اس وقت غضبناک شیر کی طرح بپھرے ہوئے تھے۔ بولے، ہاں، وہ ختنے کرنے والی کے بیٹے، اللہ رسول کے دشمن۔ اس کے ساتھ ہی 10 قضا حرکت میں آیا اور صبا کا سر تن سے جدا ہو گیا۔ صبا آخری بدنصیب تھا جو حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کے ہاتھوں جہنم رسید ہوا۔ اس کو ٹھکانے لگاتے وقت حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کی زرہ پیٹ سے کھسک گئی تھی۔ وحشی کسی ایک ہی موقع کی طاق میں ایک چٹان کی آڑ میں چھپا بیٹھا تھا۔ اس نے آپ کے پیٹ کا نشانہ لے کر پوری قوت سے نیزہ پھینکا۔ وحشی اس کام کا ماہر تھا، چنانچہ اس کا پھینکا ہوا نیزہ آپ کی ناف سے ذرا نیچے آ کر لگا اور آپ کا شکم کٹ گیا۔ غضبناک ہو کر وحشی کی طرف لپکے، مگر وحشی دور تھا اور انتہائی طاقت سے پھینکا ہوا نیزہ اپنا کام کر چکا تھا۔ لڑکھڑا کر گر پڑے اور جانے جاں آفرین کے سپرد کر دی۔ جنگ ختم ہو گئی تو وحشی نے حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کا پیٹ چاک کیا اور ان کے جگر کا ایک ٹکڑا کاٹ کر ابو سفیان کی بیوی ہندہ وہ عورت ہے جس کے والد کو بدر کے میدان میں حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ نے قتل کیا تھا کے پاس گیا اور کہا، اگر میں تمہیں بتاؤں کہ میں نے تمہارے والد کے قاتل کو مار ڈالا ہے تو مجھے انعام ملے گا؟ ہندہ نے کہا، اس وقت جو کچھ میرے پاس ہے وہ سب تیرا ہوگا، اس کے علاوہ گھر جا کر 10 دینار مزید دوں گی۔ وحشی خوش ہو گیا اور حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کے جگر کا ٹکڑا ہندہ کو دے کر کہا، یہ رہا تمہارے دشمن کا کلیجہ۔ ہندہ نے کلیجہ لے کر چبا ڈالا اور یوں دل ٹھنڈا کیا۔ پھر حسب وعدہ اپنا تمام زیور اور قیمتی کپڑے اس وقت وحشی کے حوالے کر دیے۔ تعجب ہے کہ کلیجہ چبا کر بھی اس کی تسلی نہ ہوئی۔ آخر کار وہ خود حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کی لاش پر گئی اور ان کے کان اور ناک کاٹ کر ہار بنایا اور گلے میں ڈال لیا۔ مورخین کہتے ہیں کہ مکہ واپس پہنچنے تک یہ ہار اس کے گلے میں پڑا رہا۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کی لاش کو دیکھا تو ہچکی بند ہو گئی۔ شہدائے احد میں سب سے پہلے آپ رضی اللہ تعالی عنہ کی نماز جنازہ ادا کی گئی، پھر ایک ایک شہید کے ساتھ آپ کی بھی نماز جنازہ پڑھی، جبکہ ایک روایت کے مطابق 10 شہیدوں کی نماز ایک ساتھ پڑھی جاتی اور ان میں آپ بھی شامل ہوتے۔ یوں اس فضیلت میں آپ رضی اللہ تعالی عنہ منفرد ہیں اور کوئی آپ کا شریک نہیں ہے۔ مزید ایسے ہی ویڈیوز کے لیے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔